یہ سیرت مصطفیٰ سیریز کا 20واں ایپیسوڈ ہے۔ اس میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں قبلہ کی تبدیلی کے واقعہ کے بارے میں اور جہاد یعنی لڑائیاں کیوں شروع ہوا اس کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کا دوسرا سال سن 1 ہجری کی طرح 2 ہجری میں بھی بہت سے اہم واقعات وقوع پذیر ہوئے، جن میں سے چند بڑے بڑے واقعات یہ ہیں۔ قبلہ کی تبدیلی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے، خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر ہجرت کے بعد جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو خداوند تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی نمازوں میں بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیں۔ چنانچہ آپ 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، مگر آپ کے دل کی تمنا یہی تھی کہ کعبہ ہی کو قبلہ بنایا جائے۔ چنانچہ آپ اکثر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اس کے لیے وحی الہی کا انتظار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قلبی آرزو پوری فرمانے کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل فرما دی۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فولی وجهک شطر المسجد الحرام، یعنی ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے، تو ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں نماز ظہر پڑھا رہے تھے کہ حالت نماز ہی میں یہ وحی نازل ہوئی، اور نماز ہی میں آپ نے بیت المقدس سے مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر لیا، اور تمام مقتدیوں نے بھی آپ کی پیروی کی۔ اس مسجد کو جہاں یہ واقعہ پیش آیا مسجد القبلتین کہتے ہیں، اور آج بھی یہ مسجد زیارت گاہ خواص و عوام ہے، جو شہر مدینہ سے تقریباً 2 کلومیٹر دور جانب شمال مغرب واقع ہے۔ اس قبلہ بدلنے کو تحویل قبلہ کہتے ہیں۔ تحویل قبلہ سے یہودیوں کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے تو یہودی بہت خوش تھے اور فخر کے ساتھ کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ہی قبلہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ مگر جب قبلہ بدل گیا تو یہودی اس قدر برہم اور ناراض ہو گئے کہ وہ یہ طعنہ دینے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر بات میں ہم لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے محض ہماری مخالفت میں قبلہ بدل دیا ہے۔ اسی طرح منافقین کا گروہ بھی طرح طرح کی نکتہ چینی اور قسم قسم کے اعتراضات کرنے لگے، تو ان دونوں گروہ کی زبان بندی اور دہن دوزی کے لیے خداوند عالم نے یہ آیتیں نازل فرمائی۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، یعنی جس کا ترجمہ یہ ہے، اب کہیں گے بے وقوف لوگوں میں سے کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلہ سے جس پر وہ تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ پورب پچھم سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے، اور اے محبوب آپ پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ بڑی بھاری بات تھی، مگر جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ پہلی آیت میں یہودیوں کے اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے کہ خدا کی عبادت میں قبلہ کی کوئی خاص جہت ضروری نہیں ہے، اس کی عبادت کے لیے پورب پچھم اتر دکن سب جہتیں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس جہت کو چاہے اپنے بندوں کے لیے قبلہ مقرر فرما دیں، لہٰذا اس پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے۔ دوسری آیت میں منافقین کی زبان بندی کی گئی ہے، جو تحویل قبلہ کے بعد ہر طرف یہ پروپیگنڈا کرنے لگے تھے کہ پیغمبر اسلام تو اپنے دین کے بارے میں خود ہی متردد ہیں، کبھی بیت المقدس کو قبلہ مانتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کعبہ قبلہ ہے۔ آیت میں تحویل قبلہ کی حکمت بتا دی گئی کہ منافقین جو محض نمائشی مسلمان بن کر نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ قبلہ کے بدلتے ہی بدل گئے اور اسلام سے منحرف ہو گئے۔
گئے۔ اس طرح ظاہر ہو گیا کہ کون صادق الایمان ہے اور کون منافق، اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں اور کون دین سے پھر جانے والے۔ لڑائیوں کا سلسلہ۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی طرف سے صرف یہ حکم تھا کہ دلائل اور موعظۂ حسنہ کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے رہیں، اور مسلمانوں کو کفار کی ایذاؤں پر صبر کا حکم تھا۔ اسی لیے کافروں نے مسلمانوں پر بڑے بڑے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر مسلمانوں نے انتقام کے لیے کبھی ہتھیار نہیں اٹھایا، بلکہ ہمیشہ صبر و تحمل کے ساتھ کفار کی ایذاؤں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب سارا عرب اور یہودی ان مٹھی بھر مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے اور ان مسلمانوں کو فنا کے گھاٹ اتار دینے کا عزم کر لیا، تو خداوند قدوس نے مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی کہ جو لوگ تم سے جنگ کی ابتدا کریں ان سے تم بھی لڑ سکتے ہو۔ چنانچہ 12 صفر سن 2 ہجری تواریخ اسلام میں وہ یادگار دن ہے جس میں خداوند کردگار نے مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی اور یہ آیت نازل فرمائی: اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یعنی جس سے لڑائی کی جاتی ہے یعنی مسلمان، ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ یعنی مسلمان مظلوم ہیں اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ حضرت امام محمد بن شہاب زہری علیہ الرحمہ کا قول ہے کہ جہاد کی اجازت کے بارے میں یہی وہ آیت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی، مگر تفسیر ابن جریر میں ہے کہ جہاد کے بارے میں سب سے پہلے جو آیت اتری وہ یہ ہے: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یعنی خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم لوگوں سے لڑتے ہیں۔ بہرحال سن 2 ہجری میں مسلمانوں کو خداوند تعالیٰ نے کفار سے لڑنے کی اجازت دے دی، مگر ابتدا میں یہ اجازت مشروط تھی، یعنی صرف انہی کافروں سے جنگ کرنے کی اجازت تھی جو مسلمانوں پر حملہ کریں۔ مسلمانوں کو ابھی تک اس کی اجازت نہیں ملی تھی کہ وہ جنگ میں اپنی طرف سے پہل کریں، لیکن حق واضح ہو جانے کے بعد چونکہ تبلیغ حق اور احکام الہی کی نشر و اشاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، اس لیے تمام ان کفار سے جو عناد کے طور پر حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے، جہاد کا حکم نازل ہو گیا، خواہ وہ مسلمان سے لڑنے میں پہل کریں یا نہ کریں، کیونکہ حق کے ظاہر ہو جانے کے بعد حق کو قبول کرنے کے لیے مجبور کرنا اور باطل کو جبراً ترک کرانا یہ عین حکمت اور بنی نوع انسان کی صلاح و فلاح کے لیے انتہائی ضروری تھا۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ہجرت کے بعد جتنی لڑائیاں بھی ہوئی، اگر پورے ماحول کو گہری نگاہ سے بغور دیکھا جائے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب لڑائیاں کفار کی طرف سے مسلمانوں کے سر پر مسلط کی گئیں اور غریب مسلمان بدرجہ مجبوری تلوار اٹھانے پر مجبور ہوئے۔ مثلاً ان چند واقعات پر ذرا تنقیدی نگاہ سے نظر ڈالیے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر انتہائی بے کسی کے عالم میں مدینہ چلے آئے تھے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ کفار مکہ اب اطمینان سے بیٹھے رہتے کہ ان کے دشمن یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان ان کے شہر سے نکل گئے، مگر ہوا یہ کہ ان کافروں کے غیظ و غضب کا پارا اتنا چڑھ گیا کہ اب یہ لوگ اہل مدینہ کے بھی دشمن جاں بن گئے۔ چنانچہ ہجرت کے چند روز بعد کفار مکہ نے رئیس انصار عبداللہ بن ابی کے پاس دھمکیوں سے بھرا ہوا ایک خط بھیجا۔ عبداللہ بن ابی وہ شخص ہے کہ واقعہ ہجرت سے پہلے تمام مدینہ والوں نے اس کو اپنا بادشاہ مان کر اس کی تاج پوشی کی تیاری کر لی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہ اسکیم ختم ہو گئی۔ چنانچہ اسی غیظ و غضب میں عبداللہ بن ابی عمر بھر منافقوں کا سردار بن کر اسلام کی بیخ کنی کرتا رہا اور اسلام و مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشوں میں مصروف رہا۔ بہر کیف کفار مکہ نے اس دشمن اسلام کے نام جو خط لکھا اس کا مضمون یہ ہے کہ تم نے ہمارے آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں پناہ دے رکھی ہے، ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم لوگ ان کو قتل کر دو یا مدینہ سے نکال دو، ورنہ ہم سب لوگ تم پر حملہ کر دیں گے اور تمہارے تمام لڑنے والے جوانوں کو قتل کر کے تمہاری عورتوں پر تصرف کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کو کفار مکہ کے اس تہدید آمیز اور خوفناک خط کی خبر معلوم ہوئی تو آپ نے عبداللہ بن ابی سے ملاقات فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائیوں اور بیٹوں کو قتل کرو گے؟ چونکہ اکثر انصار دامن اسلام میں آ چکے تھے، اس لیے عبداللہ بن ابی نے اس نقطہ کو سمجھ لیا اور کفار مکہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکا۔ نمبر 2، ٹھیک اسی زمانہ میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے، عمرہ ادا کرنے کے لیے مدینہ سے مکہ گئے اور پرانے تعلقات کی بنا پر امیہ بن خلف کے مکان پر قیام کیا۔ جب امیہ ٹھیک دوپہر کے وقت ان کو ساتھ لے کر طواف کعبہ کے لیے گیا تو اتفاق سے ابو جہل سامنے آ گیا اور ڈانٹ کر کہا کہ اے امیہ، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے کہا کہ یہ مدینہ کے رہنے والے سعد بن معاذ ہے۔ یہ سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ تم لوگوں نے بے دھرموں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ میں نہ ہوتے تو بچ کر واپس نہیں جا سکتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے بھی انتہائی جرأت اور دلیری کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اگر تم لوگوں نے ہم کو کعبہ کی زیارت سے روکا تو ہم تمہاری شام کی تجارت کا راستہ روک دیں گے۔ نمبر 3، کفار مکہ نے صرف انہی دھمکیوں پر بس نہیں کیا بلکہ وہ مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کرنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے قتل عام کا منصوبہ بنانے لگے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگ جاگ کر بسر کرتے تھے اور صحابہ کرام آپ کا پہرا دیا کرتے تھے۔ کفار مکہ نے سارے عرب پر اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے تمام قبائل میں یہ آگ بھڑکا دی تھی کہ مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو دنیا سے نیست و نابود کر دینا ضروری ہے۔ مذکورہ بالا 3 وجوہات کی موجودگی میں ہر عاقل کو یہ کہنا ہی پڑے گا کہ ان حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت خود اختیاری کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر کرنی ضروری تھی تاکہ انصار و مہاجرین اور خود اپنی زندگی کی بقا اور سلامتی کا سامان ہو جائے۔ چنانچہ کفار مکہ کے خطرناک ارادوں کا علم ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور صحابہ کی حفاظت خود اختیاری کے لیے 2 تدبیروں پر عمل درآمد کا فیصلہ فرمایا۔ اول یہ کہ کفار مکہ کی شامی تجارت جس پر ان کی زندگی کا دار و مدار ہے اس میں رکاوٹ ڈال دی جائے تاکہ وہ مدینہ پر حملہ کرنے کا خیال چھوڑ دیں اور صلح پر مجبور ہو جائیں۔ دوم یہ کہ مدینہ کے اطراف میں جو قبائل آباد ہیں ان سے امن و امان کا معاہدہ ہو جائے تاکہ کفار مدینہ پر حملہ کی نیت نہ کر سکے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 تدبیروں کے پیش نظر صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے لشکروں کو مدینہ کے اطراف میں بھیجنا شروع کر دیا اور بعض لشکروں کے ساتھ خود بھی تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام کے یہ چھوٹے چھوٹے لشکر کبھی کفار مکہ کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے جاتے تھے اور کہیں بعض قبائل سے معاہدہ امن و امان کرنے کے لیے روانہ ہوتے تھے، کہیں اس مقصد سے بھی جاتے تھے کہ کفار مکہ کی شامی تجارت کا راستہ بند ہو جائے۔ اسی سلسلے میں کفار مکہ اور ان کے حلیفوں سے مسلمان کا ٹکراؤ شروع ہو گیا اور چھوٹی بڑی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انہی لڑائیوں کو تاریخ اسلام میں غزوات و سرایا کے عنوان سے بیان کیا گیا ہے، جن کا ذکر انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ کو ان سب جنگوں کے بارے میں جانکاری حاصل کرنی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیجئے۔ اگر آپ نے پوری ویڈیو کو دیکھا ہے تو بتائیے کہ بیت المقدس کے طرف منہ کر کے کتنے مہینے تک نماز پڑھی گئی، یعنی بیت المقدس کتنے مہینے تک مسلمانوں کا قبلہ رہا۔